بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے فتنہ اور شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں، اور جب اس کی تاریکیاں موجوں کی طرح تیو بالا ہو رہی تھی اور دیوانیں تتوں کی طرح اس کی دیوانگی پر تھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرت نہ تھی تو وہ اس کی طرف بڑھتا۔ اب موقع ہے، جو چاہوں مجھ سے پوچھ لو، پیشتر اس طرح مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے جس نے سو تو ہدایت کی ہو اور سو تو گمراہ کیا ہو، تو میں اس کے للکارنے والے اور اس سے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے، اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا، اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا، اور جب میں نہ رہوں گا اور ناخوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی، تو دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے اور بتانے والے عاجز درماندہ ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم پر لڑائیاں زور سے ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سختیاں نمایاں ہو جائیں گی، اور دنیا اس طرح تم پر تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں تو تم یہ سمجھنے لگو گے کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم تمہاری باقی باندھا لوگوں تو فتح و کامرانی سے دے گا۔ فتنہ کی یہ صورت ہوگی کہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں کہ حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوتا، اور لپٹتے ہیں تو ہوشیار کرتے جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی، پیچھے ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں، وہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں، کسی شہر کو اپنی زد پر رکھ لیتے ہیں اور کوئی ان سے رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب فتنوں سے زیادہ خوفناک تمہارے لیے بنی امیہ کا فتنہ ہے، جسے نہ خود کچھ نظر آتا ہے اور نہ اس میں کوئی چیز سجائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات تو سب کو شامل ہیں، لیکن خصوصیات سے اس کی آفتیں خاص ہی افراد کے لیے ہیں۔ جو اس میں حد و پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور جو آنکھیں باندھے رکھے گا وہ اس سے بچا رہے گا۔ خدا کی قسم، میرے بعد تم بنی امیہ تو اپنے لیے بدترین حکمران پاؤ گے۔ وہ تیز بری اور سرکش اونٹنی کے مانند ہے، جو منہ سے کاٹتی ہو اور ادھر ادھر پیر مارتی ہو اور دوہنے پر ٹانگیں چلاتی ہو اور دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہو۔ وہ برابر تمہارا قلع و کماں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑیں گے جو ان کے مفید مطلب ہو یا کم از کم ان کے لیے نقصان رساں نہ ہو، اور ان کی مصیبت اس طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے داد خواہی ایسی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے آتا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک صورت میں آئے گا جسے ڈر لگنے لگے گا، اور زمانہ جاہلیت کی مختلف حالتوں تو یہ ہوگا، نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا اور نہ راستے دکھانے والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ تم اہل بیت رسول ان فتنہ اندیزوں کے گناہ سے بچے ہوں گے، اور ان کی طرف لوگوں کو بلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اور اس شخص کے ذریعے جو انہیں ذلت کا مزہ چکھائے اور سختی سے ہنٹائے اور موت کے تلخ جام پلائے، اور ان کے سامنے تلوار رکھے اور خوف انہیں چمٹا دے، ان فتنوں سے اس طرح علیحدہ کر دے گا جس طرح ذبح سے کھال الگ دی جاتی ہے۔ اس وقت قریش دنیا و معافیت کے بدلے میں یہ چاہیں گے کہ وہ مجھے صرف اتنی دیر کے جتنی اونٹ کے ذبح ہونے میں لگتی ہے کہیں ایک دفعہ دیکھنے، تاکہ میں اس چیز کو قبول کر لوں کہ جس کا آج کچھ حصہ بھی طلب کرنے کے باوجود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میری دوسری دعا اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھیوں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔